وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے کہ جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہوتی ہے، ہدایت کی نعمت ہوتی ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور اس کے بعد بادشاہ بھی بھیجے، یعنی دین بھی دیا اور دنیا بھی دی۔ پہلے دین کا ذکر کیا، انبیاء کا، اور پھر دنیا کا ذکر کیا۔ آج ہماری پرائرٹی پہلے دنیا، پھر وقت بچے گا تو دین، اور پھر اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا تھا جو کسی اور کو نہیں ملا؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا تھا، ان کو امامت عطا کی تھی، فضلکم علی العالمین، اور پھر اس کے بعد یہ امامت امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، اس کام کے لیے چن لیا جس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے۔ تو ہمیں نعمت قرآن ملنے پر، نعمت اسلام ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر نعمتیں جو زندگی میں ہمیں ملی ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھر، بیوی اور خادم ہو بس وہ بادشاہ ہے۔ یعنی ایک تو بادشاہت وہ ہے نا جو کنگ جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک عام انسان وہ بھی بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے اگر اس کے پاس یہ نعمتیں ہوں۔ آپ دیکھیں قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت تھی، آج ایک کریڈٹ کارڈ آپ کے سارے خزانوں کو کور کر لیتے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا کارڈ، ATM کارڈ آپ کے پاس ہو تو کہیں پر بھی ہو آپ کام کر سکتے ہیں۔ کسرا کے تخت اور ہمارے آرام دہ صوفے نو کمپیریزن۔ کیسر روم کے لیے خاص شتر مرغ کے پروں سے بنائے گئے پنکھے تھے
جس سے ہوا لیتے تھے، اور آج ایئر کنڈیشنرز، سینٹرل ایئر کنڈیشنرز، نو کمپیریزن۔ ہرقل جو بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کے لیے ایک خاص مٹی کی سراہی سے بنے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ آج آپ کے لیے فریج ہے، آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولرز ہیں۔ خلیفہ منصور کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر رکھا جاتا تھا کہ وہ غسل کر سکیں، اور آج آپ کے شاورز دن ہو رات ہو جب چاہیں صرف ایک ہاتھ کی جنبش سے ان کو آن کر لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں ہم بادشاہوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر، لیکن ہماری ناشکری کی کوئی انتہا نہیں۔ ان نعمتوں کو ہم کچھ نعمت سمجھتے نہیں، گردانتے ہی نہیں، اور ہر وقت کرونا دھونا مچایا ہوا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ مشکل ہے، فلاں میرے لیے ٹربل کریٹ کرتا ہے۔ تو بات یہ کہ زندگی جنت تو نہیں ہے نا، جنت تو آگے ہے، لیکن جو کچھ ملا ہے اس پر تو شکر کرو، تو وہ بھی مل جائے گا جو نہیں ملا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتیں نہ پھیر لینا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑے زور آور لوگ ہیں، اور بے شک جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ضرور ہم داخل ہونے والے ہیں، یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ خود ہی چلے جائیں۔ اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے، تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر انہی کی قوم میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ بہادر نکلے، اور کیا کہنے لگے کہ تم دروازے سے اندر تو جاؤ، پھر دیکھو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، شروع تو کرو، دروازہ تو کھولو۔ جو ناک کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو دروازے سے داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، یہ جو بات ہے نا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو کسی موقع پر صحیح بات سوجھ جائے، صحیح ڈیسیژن لے سکے کہ مجھے اس وقت کیا بولنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے اور رائٹ ڈیسیژن لیتا ہے، صحیح رخ پہ قدم اٹھاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر توکل نہ ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ کامیابیاں صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ملا کرتی، اللہ کی مدد سے ملتی ہیں۔ کوشش کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ انسان کوئی بھی کام جب شروع کرنے لگے تو ایک قدرتی بات ہے کہ اس کے اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کر سکوں یا نہیں۔ آپ نے جب یہ کورس شروع کیا ہوگا یا کوئی پروجیکٹ شروع کیا تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ ایک فیلنگ آتی ہے ہر انسان کو، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ چل پڑتا ہے، وہ قدم اٹھا لیتا ہے، اور جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے وہ پھر آخر تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو چلتا رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کے کام جہاں موقع ملے آغاز کریں، اللہ آپ کو وہیں سے ایسے مددگار عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو آپ پہلے سے جانتے بھی نہ ہوں۔ میں جب پہلی دفعہ یہاں کینیڈا میں آئی تھی، 2001 کی بات ہے، تو میں نے مبین قریشی کا نام سنا ہوا تھا، ان کو ابھی دیکھا نہیں تھا، یہاں آ کر پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا، اور ان کے علاوہ میں یہاں کسی ایک بندے کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اور اگر اس وقت میں یہ سوچتی کہ میں تو کسی کو جانتی نہیں، اتنا دور، چھوڑو کیا کرنا، کیوں مشکل اٹھائے، آرام سے گھر بیٹھے، تو بات یہ کہ صرف اور صرف اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل پر ہی قدم اٹھایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار اچھے ساتھی دے دیے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے کاموں میں ایسے مخلص دوست، ایسے مہربان، ایسی محبت کرنے والے، اتنے سنسیئر، یعنی آپ یقین کریں کہ جب میں بعض اوقات آپ لوگوں کو کبھی کیفے میں ادھر ادھر آپس میں ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرتے دیکھتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ایسی محبتیں اور ایسے تعلقات میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ یو کین فیل، یو کین سی، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر یہ محبت ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو اپنے سے آگے کر دینا، یہ ساری دین کی برکتیں ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ لوگ بھی زندگی میں کہیں جائیں، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کل کہاں ہوگا۔ ہماری ایک بہن کسی بالکل نئے ٹاؤن میں گئی ہیں جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں چھوٹی سی مسجد ہے، انہوں نے وہاں کام شروع کیا، بہت اداس ہے کہ میں اتنی رونقیں چھوڑ کر آ گئی ہوں، لیکن اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہاں پر پہلا چراغ جلائیں، اور کہتے ہیں کہ پہلا پروگرام میں نے کیا، صرف 7 لیڈیز تھیں،
لیکن انشاءاللہ اور بھی آگے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. وہاں کوئی بچوں کا پروگرام نہیں, کوئی درس نہیں. اس ٹاؤن کے لوگ کہتے پہلی دفعہ کوئی درس ہم نے سنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پر بھی لے جائے. حضرت ہاجرہ کو وہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لے گیا تھا. آج دیکھا مکہ میں کتنی رونق ہوتی, دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی. تو سب سے پہلا چراغ وہاں ایک عورت نے جلایا تھا. وہ اکیلی وہاں رہی تھی, ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ, جو بھی بات بھی نہیں کرتا تھا, وہ خود سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا, وہ چلتا بھی نہیں تھا, وہ تو ابھی صرف دودھ پیتا تھا. تو کس کے سہارے پر وہ وہاں رہی؟ اللہ کے سہارے پر. نیکی کا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں, چھوٹا ہو یا بڑا, مشکل سے مشکل لگ رہا ہو, بس اللہ پہ بھروسہ کریں اور قدم اٹھا دیں. جب آپ کا دل یہ گواہی دینا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہاں ضرورت ہے, تو پھر اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھیں, اپنے آپ کو پیش کریں. اور جو اللہ کے لیے کام کریں گے نا آپ, پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور بہترین نظر آپ کو اس پر دے سکے. اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وہ ضرور لوٹاتا ہے. انہوں نے کہا, اے موسیٰ, بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے, لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ, پھر دونوں جنگ کرو, بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں. موسیٰ نے کہا, اے میرے رب, میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا, بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. فرمایا, بے شک وہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے, وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے, وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے, بس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا نا, اللہ کے حکم کو نہیں مانتا, تو پھر دنیا میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ جن کا حل انسان کو سجھائی نہیں دیتا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کتنے ڈیسپریٹ, اے میرے رب, میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار. یہ قوم بات ہی نہیں مانتی. تو اگر وہ یہ کہ ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں, سارے تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں, یہ تو بہت ڈسکریجنگ پیپل ہیں, اور یہاں تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, کوئی مدد نہیں کرتا, میں کیا کروں, کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ نعمت جو ان کو 40 سال پہلے ملنی تھی, یعنی اپنے وطن واپس جاتے, وہ 40 سال تک پوسٹ پون ہوگی. پوری جنریشن وہ بائی پاٹ ہوئی, نئے لوگ پیدا ہوئے, پھر ان کو اللہ نے واپس وہاں دیا اپنا گھر. تو انسان جب اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احکامات کی ناشکری کرتا ہے, انکار کرتا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی پنشمنٹ آتی ہے. یعنی جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور نہیں ہوتا تو پہلی والی بھی چھن جاتی ہے. یہ وہی قوم ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہاں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا 40 سال, جن کو فرعون سے نجات دی تھی. جب اللہ کی مدد آئی تھی تو اتنا بڑا مرحلہ پار ہوا, ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا اور ان کو رستہ دیا گیا کہ جاؤ, نکل جاؤ, آزادی حاصل کرو. لیکن آزادی کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا. اب آزادی کے بعد یہاں تو نہیں بیٹھ رہنا, آگے جانا ہے. جس قوم نے تمہارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا اسے چھڑانا ہے, تو اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے کن کر کے کچھ بھی کر سکتا, لیکن تمہیں بھی تو محنت کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے پیدا کر کے سب کو سیدھا جنت میں بھیج دیتا اور بات ختم ہو جاتی, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ جو صلاحیتیں ہمیں ملی ہیں اس کو استعمال کرے, محنت کرے, کام کرے. اور اس کے بعد, کیونکہ آپ دیکھیے جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, اور جو چیز انسان ارن کرتا ہے, جو محنت کے بعد اس کو ملتی ہے, وہ اس کو بڑی عزیز ہوتی. تو جو لوگ دنیا میں اللہ کی خاطر تھکتے ہیں نا, اصل راحت ان کو جنت میں میسر آئے گی پھر. لیکن اگر کوئی یہیں پر ہی آرام طلبی کرتا رہے تو پھر آگے کے آرام کو بھول جائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ دل کا تقویٰ، کہ یہ کام کوئی شخص کیسے دل سے کر رہا ہے۔ اور پھر جس کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر اللہ کی نعمت ہو گئی، اس کے ساتھ اس کے اپنے ہی بھائی نے حسد کر لیا اور اس نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا میں تجھے تو ضرور قتل کر دوں گا، تمہاری قربانی کیسے قبول ہوئی؟ اس نے جواب دیا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، اس کے اندر درگزر کی صلاحیت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ اللہ کا خوف انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اس سے بہت سی نیکیاں کروا لیتا ہے اور بہت سے گناہوں سے اس کو روک لیتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی ایسا شخص جو بلا وجہ کسی کو قتل کر دے وہ ظالم ہے۔ تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، نفس نے، کیونکہ نفس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، وہ برائی کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے۔ سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی خواہشات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری چاہتیں کیا کیا ہیں۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں جس پر نفسانی خواہشات اور شہوات کی پیروی غالب آ جاتی ہے اس پر توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا
کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اسے پشیمانی اور ندامت قتل پر شاید نہیں تھی، اس بات پر تھی کہ میں اب یہ میت کہاں ٹھکانے لگاؤں، اتنا بڑا پاپ کما لیا میں نے، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں. آپ خود سوچیں کہ اگر اس کے بھائی کی لاش کو سب لوگ آ کے دیکھتے اور پتہ چلتا ہے بھائی نے مارا ہے، تو ایسے انسان کے لیے پھر کیا ہوگا. اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا بھی نہیں تھا. آپ دیکھیے پھر ایک کبا آ کے تعلیم دے گیا. تو اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے. ضروری نہیں کہ انسان کسی استاد سے ہی سیکھتا ہے. جو سیکھنے والا ذہن ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے. وہ پرندوں سے بھی سیکھ لیتا ہے، وہ چیونٹی سے بھی سیکھتا ہے، وہ شہد کی مکھی سے بھی سیکھتا ہے. اور اب تو یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان نے بہت سے آرٹ اور فنون اور بہت سے کام پرندوں سے سیکھے. بہت سی انڈسٹریز لگانا اور کس طریقے سے وہ گھونسلے بناتے ہیں، کیا کیا کام کیسے کرتے ہیں. اور بات بھی یہی ہے کہ جس انسان کے اندر سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے وہ پھر اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور یہی غور و فکر انسان سے مطلوب بھی ہے. لیکن یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر ایگو نہ ہو، کیونکہ جس کے اندر ایگو ہوتی ہے وہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، اور یہ تو مجھ سے دنیاوی تعلیم میں کم پڑھا لکھا ہے، اور یہ شخص تو فلاں ملک سے ہے، اور یہ فلاں جگہ سے ہے، اس کا تو فلاں خاندان ہے. تو اس طرح کے جو دنیاوی سٹیٹس کی چیزیں ہیں وہ آڑے آتی ہیں اور انسان علم لے نہیں پاتا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علماء کی ایک بڑی تعداد ہے ان کا تعلق بڑے معمولی پیشوں کے ساتھ بھی تھا اور غلاموں سے بھی تھا. خود خاندان غلامہ کی حکومت بھی رہی، کیونکہ اسلام نے آ کر یہ فرق مٹائے کہ صرف کسی دولت یا خاندان کی بنیاد پر کسی کو بڑا مانا جائے. انسان کی اصل بڑائی تو اس کے تقویٰ میں ہے اللہ کے نزدیک. اور اس کے بعد یہ کہ جو اللہ نے معیار مقرر کیے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ پسندیدہ قرار پاتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی. اور کیا سوچنا ہوگا کہ خیر کی بات کہیں سے بھی لے لی جائے. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک کی جان لینا گویا سب کی جان لینا. اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. اس آیت سے ہمیں احترام انسانیت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے کس طرح انسانیت کا احترام رکھا اور انسانی جان کو کتنا قابل قدر ٹھہرایا کہ ایک جان بچانا گویا تمام انسانوں کو اتنا بڑا ریوارڈ. اور اس کے برعکس کسی ایک کو تکلیف دینا ایسے ہی جیسے سب کو تکلیف دیا آپ نے. آپ دیکھیں جیسے ایک عورت اپنے گھر میں ستائی جاتی ہے شوہر کے ہاتھوں یا کسی بھی طرح، تو وہ صرف اس کے لیے ٹارچر نہیں ہوتا، صرف اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیرنٹس کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی. کتنے ہی بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں جب وہ ماں کو ڈسٹرب دیکھتے ہیں. تو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کی عزت، احترام اور قدردانی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس کی نسلوں کی محافظ ہے. جو اس ضد میں مبتلا رہتے ہیں کہ بس بیوی سے ضد ہو گئی ہے اور اس سے سیدھی منہ بات نہیں کرنی، اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی، اس کے حقوق ادا نہیں کرنے، اور اس میں یعنی ان کی ایگو آڑے آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں دوسرے کو ستا کر، تنگ کر کے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو دوسروں کو اذیت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یا اذیت میں دیکھ کر خوشی ہوتی، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج کہاں پڑ رہے ہیں، کس پہ جا رہے ہیں. جو انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ واپس اس پر نہ پلٹے، وہ خود اس پر آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس میں ان کا فساد جہالت اور علم کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہوا، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. اس میں 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے جو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ہوں گی.
اگر مجرم نے قتل تو کر دیا لیکن مال نہیں لیا تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا. اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا, نشانہ عبرت بنایا جائے گا. اور اگر صرف مال چھینا اور قتل نہ کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے. اور اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اسے ایگزائل کر دیا جائے گا, جلا وطن کر دیا جائے گا. تو گویا ڈاکہ زنی, لوٹ مار کرنے والے یا بغاوتی لوگوں کی اسلام میں یہ سزا بتائی گئی ہے تاکہ ملک میں امن و امان رہے, سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں. تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا. یعنی اگر کسی نے ان جرائم میں سے کوئی جرم کیا ہو اور توبہ کر لی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یعنی دوسروں کی غلطیوں پر معافی کی چادر ڈال کر انہیں دوبارہ اپنے دائرۂ محبت میں شامل کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر کسی نے زندگی میں آپ کو دکھ دیا ہے, تکلیف دیا, اور وہ اس پہ شرمندہ ہو جائے اور معافی مانگ لے تو معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو معاف کرنے والے ہیں. المائدہ کی آیت نمبر 6 میں جو وضو کی بات ہوئی ہے استاذہ, ایک ریمائنڈر ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر تنگی نہیں چاہتا اور نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے. تو بعض اوقات وضو کرتے ہوئے جو سستی آتی ہے, بالکل, تو سستی کو دور کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ نعمت تمام کرنا چاہتا ہے, اس کے بے شمار فائدے ہیں. وضو ایک نعمت ہے. استاذہ جی, ایک یہ بہت ہی اچھا نقطہ میں نے لکھا ہے سب کے لیے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے. جہاں کہیں ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی طرح کی قرض حسنہ کی, تو لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ. بہت اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور اس کے لیے فنڈز کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ فی سبیل اللہ خرچ کر سکتے ہیں, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ تو آپ کو ان اینی کیس دینی ہی ہے, لیکن قرض حسنہ کیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ؟ یوزلی جب کوئی ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. لیکن آج پتہ چلا کہ جتنا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی درگزر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اپنا کیونکہ تقویٰ دل میں داخل جب ہو جاتا ہے نا تو دل بدل جاتا ہے. اگر دل نہیں بدلا نا تو سمجھے تقویٰ نہیں ہے, اور دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے. جی استاذہ, یہ ہر روز کے سیشن میں جب آپ شروع میں جو نیتیں بتا رہی ہیں نا کہ قرآن پڑھنے کی جو نیتیں کریں, دیز آر ویری گڈ ریمائنڈرز. اور میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری 2-3 عزیزیں پچھلے 2-3 دن کے اندر کسی کو بہت سیویئر ایک دم بیماری ہو گئی, ایک دم ایک کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, یہ خود بہت بیمار ہو گئے. تو میں نے تینوں سے جب بات کی عیادت اور تعزیت کے لیے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ شفا کے لیے قرآن پڑھیں. دس واز اے نیو کانسیپٹ فار دیم کہ اچھا شفا کے لیے برکت رحمت کا تو سنا تھا. پھر میں نے ان کو سیشن کا بتایا اور الحمدللہ جوائن بھی کیا. 1-2 نے کہا کہ ہمیں رات کو مشکل ہو رہی ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہی سیشن دوپہر میں ری پلے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ دے جوائن. لیکن پھر میں نے ان کو ابھی Day 4 میں آپ نے آیت سکینہ کا بتایا تھا وہ بھیجی. تو میں نے جانا اس سے کہ لوگوں کو بالکل کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہماری کیسے اللہ کا کلام مدد کر سکتا ہے نا, کیونکہ اللہ ہی تھام سکتا ہے نا دلوں کو. سبحان اللہ. استاذہ, میں نے آج کے سیشن میں, بلکہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ریفلیکشن سکھائی جاتی ہے قرآن میں بہت زیادہ, کہ کس طرح ریفلیکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایگو جو ہے آڑے آ جاتی ہے. مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے استاذہ کہ ہمارے ایشین کلچر میں, پاکستان میں اسپیشلی, بچوں کو ریفلیکشن سکھائی ہی نہیں جاتی اسکولز میں اور آگے پیچھے نا, کہ ایون آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ٹری کے ساتھ بھی, آپ چونٹیوں کو دیکھ کے بھی. بچوں کو اپنے انوائرمنٹ میں ہر چیز کو دیکھ کے ریفلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا آپ نے آخر میں بولا تھا معاف کر دینا, تو اٹس آلسو سیلف, آپ سمجھیں کہ اپنے لیے بھی تھراپیوٹک ہے کہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے ہی آپ کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اس ہیوینس سے جو آپ نے کسی اور کو معاف نہ کر کے اپنے آپ کو سزا دی ہوئی ہوتی ہے. تو اٹس آلسو تھراپیوٹک ٹو فارگیو پیپل فار یور اون سیلف سم ٹائمز. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. استاذہ جی, یہ جو ہم نے وضو کی آیت میں پڑھا کہ ظاہری صفائی باطن پر اثر کرتی ہے, تو اس سے لے کر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا کہ وہ پانی سے دور بھاگتے ہیں, جو روزمرہ کی صفائی کا کام ہے اس سے دور بھاگتے ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ واٹر تھراپی کریں, اور اس سے ان کا اندرونی انہیں کافی فرق پڑتا ہے اس سے.